بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وكفى والسلام على محمد مصطفى أما بعد. آج ایگزیکیوشن کا دن ہے انشاءاللہ. آج کی میٹنگ کا ایجنڈا یہ ہے کہ ہم کچھ گناہوں کے بارے میں سمجھیں اور آزمائش کے بارے میں، پھر کاپی رائٹنگ، پھر مارکیٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا، مارکیٹ ریسرچ، پھر انیشیل آفر اور اس کا گیم پلان، اور پھر آرگینک ایڈورٹائزنگ میتھڈس. یہ بہت ضروری چیز ہے. ہم معاملات کی بات کر رہے ہیں اور شریعت کی مطابق عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کے فضائل میں آپ کو کیا بتاؤں؟ اس کے نمبر سب سے زیادہ ہیں. تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ دو کوسچنز تو آخرت کے یہی ہیں جس کی یہ سامنے بات کر رہا ہوں میں. 50% تو یہ ہو گیا ڈائریکٹ. تو دوسرا کانسیپٹ ہمارا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بزنس ٹھیک ہے تو ہماری پرسنل لائف بھی ٹھیک ہے. تو باقی 50% بھی ہم یہاں پہ سیٹ کر رہے ہیں اپنی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بات کی تلقین کرنے والے، شریعت پہ جو تھوڑا چلیں گے ان کے اوپر آزمائش آتی ہے. شریعت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بیمار ہو جاؤ گے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. اگر اناج چاہیے تو کھیتوں کے اوپر، زمین کے اوپر محنت کرو، فصل لگاؤ. اگر اولاد چاہیے تو بھائی شادی کرو. اگر پیسے کمانے ہیں تو بزنس کرو یا نوکری کرو. ظاہراً اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ نقشوں سے ہوتا ہے، اسباب سے ہوتا ہے. اور ہمیں اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے. ہم پہلے بھی جنت میں تھے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہی آئے تھے. اور یہ ایک آزمائش کی جگہ ہے، ایک دھوکے کا گھر ہے. دھوکہ اس لیے کہ اس طرح سے جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے اصل میں نہیں ہو رہا ہوتا. ہماری طبیعت خراب ہو گئی، ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک لگا دی، ہماری طبیعت ٹھیک ہو گئی. ایک اور بندے کی طبیعت خراب ہوئی، وہ بھی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو اینٹی بائیوٹک ڈوز دی، وہ مر گیا. اسباب سے، اینٹی بائیوٹک سے اگر ٹھیک ہونا ہوتا تو پھر تو دونوں ٹھیک ہوئے تھے. لیکن وہاں پہ سنت عمل ہے کہ اسباب میں جڑنا ہے. اتباع سنت میں اسباب میں جڑنا ہے، اسباب میں لگنا ہے. صحابہ کی ترتیب تھی، اسباب میں لگتے تھے. تاجر تھے صحابہ، کھیتی باڑی کرتے تھے. آپ علیہ السلام کا تجارت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام کپڑے کے تاجر تھے. تو آزمائی وہ اسباب میں لگے، اسباب میں دل نہیں لگایا. یقین اسباب کے پیچھے، یہ جو ارد گرد اسباب ہیں
اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ذات ہے جو اصل میں کر رہی ہے، یقین وہاں پر لے گئے. اور یہی سارا کا سارا ایک معاملہ ہے کہ ہم نے اپنے یقینوں کو ٹھیک کر لینا ہے. اور بزنس جو ہے، بزنس کے اندر توکل انتہائی لازم ہے. آپ یاد رکھیں، جب تک میں بزنس مین سے ملا نہیں تھا، پکے انٹرپرینور سے ملا نہیں تھا، میں سمجھتا تھا کہ یہ بھی عام انہی لوگوں کی طرح ہیں جو سرکاری یا فوجی لیکن یہ الگ لوگ ہیں. قسم سے یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں. پاکستان کے زیادہ تر مدارس ہمارے کراچی والے کاروباریوں کی وجہ سے چل رہے ہیں. وہ فنڈ کرتے ہیں. یہ کاروباری لوگوں کا بہت ہاتھ کھلا ہوتا ہے، بہت اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اور مجھے تو حیران رہ گیا جب میں کاروباریوں سے ملنا سٹارٹ کیا میں نے، کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اصل ایکچول کاروباری کیسا ہے. اور اتنا امپریسو، ایسے بہت بہت اعلیٰ لوگ تھے، بہت ڈفرینٹ لوگ تھے جن سے میں ملا. اور پھر انہوں نے ہی مجھے سکھایا کہ بزنس میں توکل اور نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم اس بزنس سٹرکچر پہ کھڑے ہو رہے ہیں جو مجھے کسی نے سکھائے اور میں آپ کو سکھا رہا ہوں، تو وہ شریعت کے اوپر ہے، وہ توکل کے مزاج پہ ہیں، وہ اللہ سے مانگ کر لینے پہ ہیں، وہ ظاہری نقشوں کو توڑ کر شریعت کو لاگو کرنے میں ہیں. ہم بزنس میں اس لیے لگ رہے ہیں اللہ کہ ہم آپ کا حکم اس میں زندہ کر لیں. رزق آپ نے پہلے بھی دینا تھا، پہلے بھی دیتے رہے. بزنس میں لگنے سے پہلے رزق آپ بعد میں بھی دیتے رہیں گے. اور ہم بزنس میں اس لیے لگ رہے ہیں کیونکہ یہ سبب ہے، یہ صحابہ کا عمل رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی. ہمارے یقین یہاں پر چل رہے ہیں. جب ہم اگر کسی کے نہیں بھی چل رہے تو ہم پروسیس اسی طرح کا دیں گے کہ آپ کے یقینوں کو ٹھیک ہونا ہی پڑے گا، ورنہ آپ کسی اور سے سیکھ لیں. ہمیں تو یہی آتا ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو اس میں ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے کہ حال تو آئے گا، حالات تو آئیں گے. یہ بڑی پکی بات ہے. کسی کی زندگی حالات سے جیسا وہ چاہتا ہے ویسے نہیں چل رہی، بلکہ کچھ نہ کچھ حالات آتے رہتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حالات میں تو رہیں گے ہم. اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میرے اوپر آئی، اس کے بعد اس پہ آئی جو میرے نزدیک ہے، اس کے بعد اس پر آئی جو اور میرے نزدیک ہے، جو جو بس اس سے تھوڑا سا کم نزدیک ہے، پھر اس سے کم اس پہ آئی جو اس سے تھوڑا سا کم نزدیک ہے، پھر اس سے کم اس پہ آئی جس پہ جو جتنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا اتنی زیادہ حال اس کے اوپر. آپ دیکھیں نا کہ طائف کے موقع پہ کیا ہوا. پھر اس سے پہلے یہ انہی لوگوں نے، مکہ والوں نے بائیک آؤٹ کیا 3 سال کے لیے. پھر غزوہ احد بھی ہوا اور آپ علیہ السلام کا خون مبارک بھی نکلا، چوٹ بھی آ گئی. آزمائش حال آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے آپ سے. حال آ جاتا ہے. حال اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں، معراج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. کہ صلح حدیبیہ کا حال آ گیا مسلمانوں کا اوپر، تو اس کے بعد آپ کو فتح مکہ دینا چاہتے ہیں، آپ کو مکہ کی فتح عطا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ حال آ گیا. یا پھر اس لیے بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا پٹائی ہو جاتی ہے کسی گناہ کے سبب. تو اس چیز میں ڈفرینشیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ تو سمجھ گئے سارے کہ حال آ سکتا ہے، حالات آتے رہتے ہیں، یہ آتے رہتے ہیں، یہ چلے بھی جاتے ہیں، ان کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے.
ہم بنے ہی اس لیے ہیں، یہ دنیا بنی ہی اس لیے، اس میں یہ کام ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو حال ہمارے اوپر آ گیا وہ ہماری سزا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، جس کے بعد ہمیں فتح مبین ملے گی، فتح مکہ ملے گی، یا جس کے بعد ہمیں اور اونچے اونچے فوائد ملیں گے، تحائف ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا صرف ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جج کرنے کا، ہر وقت ہر بندہ اپنے تھرمومیٹر کو اپنے پاس رکھے اور جج کرتا رہے۔ اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی حال آ گیا تو آپ کے اعمال میں کمی ہو رہی ہوگی، آپ کی عبادات میں کمی ہو رہی ہوگی۔ پہلے اگر باجماعت نماز پڑھتے تھے تو اب گھر میں پڑھنے لگ گئے ہوں گے، پہلے اگر تہجد کا اہتمام تھا تو اب تہجد نہیں پڑھ رہے ہوں گے، پہلے اگر نوافل کھڑے ہو کر پڑھتے تھے اب نوافل بیٹھ کر پڑھنے لگ گئے ہوں گے۔ عمل میں کمی آ رہی ہوگی اگر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے حال آ گیا تو، اور اگر آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے تو عمل میں زیادتی ہو رہی ہوگی۔ پہلے باجماعت نماز پڑھتے تھے اب تکبیر اللہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے لگ گئے ہو۔ پہلے تہجد کی نفل پڑھا کرتے تھے اب تہجد کے نفلوں کے ساتھ دعاؤں میں آدھے گھنٹے کی دعائیں مانگنا سٹارٹ کر دیا آپ نے۔ پہلے ایک تسبیح ذکر کیا کرتے تھے درود شریف کی، اب 2 تسبیحاں پڑھنا سٹارٹ کر کے۔ اگر آزمائش ہوئی اللہ کی طرف سے تو عمل بڑھے گا، یہ تھرمومیٹر اپنے پاس رکھیں اور دیکھ لیں آپ کس حال میں ہیں۔ جو حال آیا اس سے پہلے عمل کمزوری تھی کہ اب عمل میں کمزوری ہے۔ اگر پہلے عمل میں کمزوری تھی اور اب عمل بڑھ چکا ہے تو یہ آزمائش ہے، اس پر خوش ہو جائیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اور اگر گناہ ہے تو توبہ استغفار کی طرف جائیں اور گناہوں سے توبہ کریں۔ ہم یہ بات عرض کرتے ہیں کہ گناہوں سے بچو، یہ ضروری ہے، گناہوں سے بچو، نیتوں کو صاف رکھو، گناہوں سے بچو، نیتوں کو صاف رکھو، گناہوں سے بچو۔ یہ بات شروع سے آخر تک ہر وقت ہی ہم بولتے رہیں گے۔ اب آپ لوگ انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں غور سے۔ اچھا، گناہوں کی وجہ سے آیا تو 2 چیزیں اور ہوں گی، ایک تو نا امیدی ہو جائے گی، راستے سارے بند، دروازے بند، اور دوسرا ذلت بھی اٹھانی پڑے گی، مخلوق کے اندر ذلت بھی ہوگی۔ اور اگر آزمائش آئی تو امید رہے گی، امید رہے گی، ہمیشہ دل کے اندر اطمینان رہے گا، امید رہے گی یہ مسئلہ اللہ کی طرف سے حل ہو جائے گا مسئلہ، اور اللہ پاک آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، تذلیل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ کانسیپٹ پہ آتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا باقی ہم لوگ سارے کمزور ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، آسانیاں مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے اس کے ساتھ جیسا گمان رکھیں اللہ پاک ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں، اور ہم تو بہت ہی کمزور ہیں، ہمارے عمل کیا ہم کیا، لیکن کانسیپٹ سمجھانا بہت ضروری تھا۔ انڈرسٹینڈنگ دا مارکیٹ، آپ لوگ نیش، پہلے سب سے پہلے نیش کیا ہے؟ نیش ہے کچھ لوگ، پرٹیکولر لوگ، لائرز، لاہور کے لائرز، کراچی کے لائرز، سیالکوٹ کے ایکسپورٹرز، کچھ لوگ جن کے اندر ہم کام کریں گے وہ ہماری نیش ہوتی ہے۔ ایگزامپلز میں نے ساتھ بتا دی۔ نیش، یہ نیش ہوتی ہے نا، نیش، اس کو جب آپ زوم ان کرتے ہیں نا، بالکل نزدیک سے جا کے دیکھتے ہیں، جیسے چائنیز کو دیکھتے ہیں ہم، چائنیز اگر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں تو وہ سارے کے سارے ڈفرینٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں،
کہ میرے سامنے 100 چائنیز کو لا کے رکھ دو، سامنے کھڑا کر دو، میں دور سے دیکھ رہا ہوں تو میں کہوں گا یہ سارے ایک جیسے ہی ہیں. اچھا ہمارے وہ ایک ان کے پاس کچھ کتے تھے، کتے پالا کرتے تھے، تو ایک ہی نسل کے کتے تھے. تو میں ان سے پوچھتا تھا ہمیں تو سب کچھ ایک ہی نظر آتا ہے، یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے یہ ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا ہے؟ ہم دور سے دیکھتے تھے اور ہم اتنا قریب نہیں تھے ان کے، تو ہمیں سب کچھ ایک ہی جیسا نظر آ رہا ہوتا تھا. لیکن جو نزدیک ہوتے ہیں، جو بہت قریب ہوتے ہیں، پھر انہیں وہ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ نیش کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں، تو سارے لائرز لاہور کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے ایکسپورٹرز ایک جیسے ہوتے ہیں سیالکوٹ کے، سارے کارڈیولوجسٹ ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے انٹرپرینورز ایک جیسے ہوتے ہیں. میں نے خالی لکھا کلائنٹ ایویٹار ٹیمپلیٹ، اور جو بھی ملا کسی کو بھی کلک کر لیتا، اس کو کلک کر دیا. یہ آپ کی دیوار کے اوپر لگا ہونا چاہیے. یہ کلائنٹ ایویٹار آپ کی دیوار پہ. سر ریکارڈنگ سٹارٹ ہے؟ جی سٹارٹ ہے. کلائنٹ ایویٹار یہ آپ کی دیوار پہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نیش، یہ آپ کی نیش ہے بیسیکلی. اس نیش کے بارے میں لکھتے ہیں. میں آپ کے بارے میں بولنا سٹارٹ کرتا ہوں ذرا. آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے پاس سکلز ہیں، آپ لوگ جو ہے نا یہ اپنا خود کا سافٹ ویئر ہاؤس کھولنا چاہتے ہیں، آپ لوگ جو ہے نا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اکثر کی اگلے 5-7 سال میں شادیاں ہونے لگی ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، محنت سے گھبراتے نہیں ہیں. راستہ کسی کو نہیں پتہ ہے راستہ کو کیا ہونا چاہیے. اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ کم پرسنٹیج، لیکن ایک زیادہ پرسنٹیج ایسی ہے جو بزنس لانچ اس لیے نہیں کری کیونکہ اسے بہت جلد پیسے کمانے ہیں اور اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور صبر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ پروسیس لینے کا ٹائم نہیں ہے. اور سال بعد بھی نہ وہ سال بعد بھی نہ اسی طرح ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کاش ہم 1 سال پہلے آپ کی بات مان چکے ہوتے. اور آپ لوگ جو ہے نا وہ مر جائیں گے لیکن فوکس نہیں کریں گے. اپنی باسکٹ کے اندر 6 چیزیں اور رکھیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ سٹارٹ فوکس سے ہوگا. میرا سب سے زیادہ زور اس بات پر لگے گا آپ لوگوں میجورٹی کے ساتھ کہ یار چیزوں کو چھوڑ دو نا. ساتھ بھائی آپ کو نہیں پتہ، آپ سمجھتے نہیں ہیں. وہ مجھے استاد میں ہوں، سارے مجھے سکھانے کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. آپ میں سے ہر بندہ مجھے سمجھائے گا ساتھ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے. وہ میرے استاد بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ میرا کلائنٹ ایویٹار ہے جو میں آپ کے بارے میں بول رہا ہوں. سیالکوٹ کے بارے میں اس طرح اوپن ویڈیو میں نہیں بول سکتا کیونکہ وہ ہماری مارکیٹ ہے.
تو اس طرح ہم اپنے کلائنٹس کو بھی سمجھتے ہیں، ان کی رگ رگ سے واقف ہیں. اگر وہ ایک دن کہیں کہ میری ڈائری پہ آپ لکھ لو رات کو سونے سے پہلے، روز میں اپنی ڈائری لکھتا ہوں، آج آپ لکھ لو، تو ہم وہ ڈائری لکھیں تو انہیں ایسا لگے نہ، محسوس نہ ہو کہ یہ ڈائری کسی اور نے لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی. ہمیں اپنی نیش کے بارے میں اتنا کچھ پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں میں سے اکثر کی خواب ایک ہے کہ میں نے مدینہ دیکھنا ہے. اب یہ باتیں مجھے کیسے سمجھ میں آ گئی؟ دسمبر میں ہم نے یہ لانچ کیا پروسیس. اچھا، یہ وہ ایویٹار ہے جو میں نے کہا کہ ہم لکھ سکتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ بھی اپنی مارکیٹ کے بارے میں کوئی بھی ایویٹار کی شیٹ کو فل کرنا شروع کریں کہ چیلنجز کیا ہیں، پین پوائنٹس کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، رولز کیا ہیں، سب کچھ. کلائنٹ ایویٹار، یہ ساری باتیں پتہ کیسے چلتی ہیں؟ مارکیٹ کے بارے میں یہ سب کچھ پتہ کیسے چلتا ہے؟ یہ سب کچھ ان 10 کوشچن سے پتہ چل جاتا ہے. ان 10 کوشچنس اور اوپر مین چیز کرنٹ سچویشن، ڈیزائرڈ سچویشن اور پین پوائنٹس. ٹھیک ہے. جب آپ نے مارکیٹ سے کالز لینی ہے، سیلز کال لینی ہے انیشیلی، تو مارکیٹ ریسرچ ضروری ہے. اکراس دا روڈ ایک بھوکا انسان بیٹھا ہے، انکل بیٹھا ہے، اس نے کچھ کھانا ہے، تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے پی ایچ ڈی کریں گے کہ وہ کیا کھائے گا؟ ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں تو نہیں پتا. ہم مارکیٹ میں جائیں گے، ہماری لیبارٹری مارکیٹ ہے، ہم مارکیٹ میں جائیں گے، اس سے جا کے پوچھیں گے بھائی تم نے کیا کھانا ہوگا؟ میں نے بریانی کھانی ہے. یہاں پہ آ کے ہم بریانی بنائیں گے، ختم بات. مارکیٹ ریسرچ کریں گے. مارکیٹ ریسرچ کیا ہے؟ فون کالز. فون کالز میں کیا پوچھنا ہے؟ یہ 10 سوال. یہ 10 کوشچنس. اس میں جو مجھے سب سے زیادہ یہ بھی کام کا کوشچن ہے، لیکن یہ ڈو دے ہیو دیئر اون لینگویج؟ او یس. سینٹینسز سینٹینسز سیو کرنے پڑتے ہیں. سینٹینسز سیو کرنے پڑتے ہیں. میں اب ایگزامپل دے دوں. کچھ ڈیزائرڈ سچویشن میں آپ کی بتا دوں. وانٹ ٹو ڈیولپ آن اسمارٹ، ہی از فرام جماعت اسلامی. اونچ نیچ چل رہی ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر. والدین کو سپورٹ کر سکیں ان فیوچر. یہ آپ کے اپنے سینٹینسز ہیں. یہ ہم نے جو کوشچنس پوچھے. وانٹ ٹو ڈو گڈ، اپنے ملک اور اسلام کی خدمت کرنے کے قابل. یہ آپ کے جوابات ہیں. اسلام کو پاورفل دین پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں ایز اے پائتھون ڈیولپر. ہم نے آپ سے سینٹینسز پوچھے، نوکری کے ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے. وانٹ ٹو ڈو بزنس فری لانسنگ. ہم نے آپ سے جب انٹرویو کنڈکٹ کیا تو آپ کے کوشچنس، ہم نے یہی تو کوشچنس پوچھے آپ سے. آپ نے یہ کوشچنس بتا دیے اور ہم نے وہ ساری باتیں لکھ لی، اور ان میں سے کچھ باتیں میں بھی بول رہا تھا. کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے نا.
میں نے آپ کے بارے میں یہ ساری چیزیں بول دی. کیا مجھے اوپر سے الہام ہو گیا تھا؟ میں نے آپ سے ہی تو پوچھا یہ سب کچھ، اور آپ نے اپنی مارکیٹ سے پوچھنا ہے سب کچھ. اور اس کے بعد ڈو دے ہیو دیئر اون لینگویج. میں نے آپ کی لینگویج ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ لکھی ہے، آپ کو پتہ ہے. اب ہر چیز تو نہیں چیک کرا سکتا نا، لیکن جب ہم آپ کے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں بیک اینڈ کے اوپر، ہم یہ سب کچھ لکھ رہے تھے اپنی ڈائری پہ، یا کہیں پر بھی لکھ رہے تھے. وہ لینگویج بہت مزیدار ہوتی ہے. والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کی اپنی لینگویج ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اس میں. ہم اگر یہ بولیں گے تو پھر آپ کو کہ یار یہ تو میری زبان بول رہا ہے. آپ نے ہی تو بولا تھا، ہم نے تو خالی لکھا تھا پہلے، اور زوم آؤٹ کیا تو آپ سب کے سب ایک جیسے ہو. مارکیٹ ریسرچ کوشچنس. niche. I help niche to desired situation by offer. یہ والی چیز بڑی مزیدار ہے. I help Sialkot exporters. اپنی بات کر رہا ہوں. I help Sialkot exporters to get international customers by internet marketing. Oh. I help Sialkot exporters to get international customers through international internet marketing. Oh بھائی نہیں تھا، تھرو تھا. ٹھیک ہے، کتنا آسان ہو گیا. کلیئر؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ چیز لکھیں، یہ چیز آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے اپنی نیش کے بارے میں. ڈیولپ اے کوشچن. ہر پرابلم کو ایک ہائپوتھیسس کے اندر ڈیولپ کریں. میری نیش سیالکوٹ کی زندگی کا مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ ایکسپورٹر کا، اسے کوئی اچھا کسٹمر لگ جائے. میری نیش ہائپوتھیسس ڈیولپ کرے. کل ہماری ایک میڈم کہی ٹھیک ہے، ایک انٹرنیٹ مارکیٹنگ کی سروس ہم کسی لائر کو دے رہے تھے، اور لائر یہ کہہ رہا ہے کہ ریفرنس بیسڈ پروجیکٹس کلائنٹس مجھے لگتے ہیں، مارکیٹنگ کے ذریعے نہیں ملتے لگتے. واٹ لائز پیپل بلیو ٹو بی ٹرو. ایک دم سے آگے کانسیپٹ آتا ہے، یہ تمہارا ایک بلیف ہے جو جھوٹا ہے. ہمارا تو پہلا لیکچر اس پہ آ گیا تھا. یہ تمہارا ایک بلیف ہے جو جھوٹا ہے. یہ بلیف میں کیسے توڑوں گا؟ پرسویشن. پورا پرسویشن کا ایک ویڈیو دے دی. ہینڈلنگ آبجیکشنز، سب کچھ تو بتا رہا ہوں، اور کس طریقے سے بتاؤں، ہر چیز تو بتا رہا ہوں. کاپی رائٹنگ، کانٹینٹ رائٹنگ، یہ بھی گوگل کر لیتے ہیں. آ ہی گیا. کانٹینٹ رائٹنگ، انفارمیشن، اسٹوری ٹیلنگ، ایجوکیشنل مٹیریل، ٹرسٹ فیکٹرز. کاپی رائٹنگ، سیلز، 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 جسٹ سیلز. کسی چیز کو بھی کوئی ایسی چیز لکھی جا رہی ہو کسی چیز کے بارے میں کہ وہ ڈرائیو کر رہی ہو اس کو سیلز کی طرف، اس کو کاپی رائٹنگ کہتے ہیں. کاپی رائٹنگ کے کورسز کریں، اچھی بات ہے. اور کسی نے کوئی کاپی لکھوانی ہے، کاپی آئندہ کے بعد واٹس ایپ پہ کون سا میسج بھیجنا ہے کسٹمر کو، ای میل پہ کون سا میسج بھیجنا ہے کسٹمر کو، فیس بک پہ کیا میسج کرنا ہے کسٹمر کو. کسی نے بھی وہ کاپی لکھوانی ہے تو گروپ میں، فیس بک گروپ میں آ کے بات کر لے.
ہم بھی اس کے حساب سے کاپیز دے دیا کریں گے انشاءاللہ. اس گروپ میں آ کے ہم سے بات کر لیا کریں. اپ ورک وغیرہ سینٹرلائز ویب سائٹس کے ہم سخت مخالف ہیں، جو سارے پیسے لے کر پھر آپ کو دیں. ہم اس کے بعد ہم آزاد لوگ ہیں. اچھا، یہ تو پورا ہو گیا. انیشیل آفر ہم ویب سائٹ کے اوپر کام کریں گے انیشیلی. یہ ہمارا ایک، یہ نہیں کہ یہ صرف ایک وہ ہے، گیم پلان ہے. کہ ہم آپ لوگوں کو تھوڑا سا نا مارکیٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی سی کمائی سٹارٹ ہو. اس کے بعد پھر سے روک دیں گے، پھر سے روک دیں گے، 2-3 پروجیکٹس کے بعد پھر سے روک دیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا مارکیٹ میں آپ لوگ جائیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو آفر کریں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. سیلس کال پوری کی پوری لیں، دیکھیں وہ کیا بات کرتے ہیں. ریسرچ کریں پہلے ان کے اوپر، مارکیٹ ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو ایک پلے گراؤنڈ ہے اس میں کھیلیں تھوڑا سا. اگر کسی کو کوئی پروجیکٹ مل گیا تو وہ خود نہیں کرے گا پروجیکٹ، بلکہ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہوا تو حسن سے کہہ دیں کہ کسی بھی انٹرنیز کے ساتھ کنیکٹ کر لیں. وہ گروپ میں میسج کر دے گا، لوگ آپ کو کانٹیکٹ کرنا سٹارٹ کر لیں گے، انہیں انٹرویو کریں اور کسی ایک کو پروجیکٹ دے دیں. ہائرنگ بھی تو ساتھ سیکھنی ہے نا، ٹیم ورک بھی سیکھنا ہے، اور پیسے آدھے آدھے کرے کھا لیں بس مزے سے، آپ اور وہ انٹرنی جو ایگزیکیوٹ کرے گا. کوشش یہ کیجیے گا کہ خود ایگزیکیوٹ مت کیجیے گا. کوئی ویب سائٹ ڈیولپر بھی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ لے آیا تو کسی اور کو دے دیں، اور تاکہ ٹیم کو سنبھالنا بھی تو آئے نا. خالی کلائنٹ کے ایگزیکیوشن تو نہیں سیکھنی، کلائنٹ ہائرنگ تو نہیں سیکھنی، ٹیم بھی چلانا سیکھنی ہے. اس کے بعد آدھے آدھے کر کے کھا لو بس پیسے. نارملی ہم ڈیجیٹل فیولنگ میں جب سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زیادہ پرسنٹیج شیئرنگ پہ ڈسکشن نہیں کرتے. اس کا ایک بڑا رول بناتے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں سارے آدھے آدھے کرے کھا لو. یار 10 بیٹھے ہیں سب آدھے آدھے کرے کھا لو بس ٹھیک ہے. 3 بیٹھے ہیں، 2 نے بہت زیادہ کام کیا ہے اور ایک نے تھوڑا سا کم کام کیا ہے، بس آدھے آدھے کرے کھا لو، زیادہ شور نہیں کرو. ہم اس طرح کی بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک ہے کہ 3 لاکھ روپے کا پروجیکٹ تھا، اس میں ایک لوگو بنانا تھا، اور لوگو بنانے کے لیے باقی لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، لوگو بنانے کے لیے صرف گرافک ڈیزائنر آیا اور تھوڑا سا کام کر کے چلا گیا. تو کیا وہ بھی آدھے آدھے کرے کھا لے گا؟ نہیں، اس وقت اس کے پیسے لگا دینا. یار یہ کام تم 10,000 میں کر دو گے، ٹھیک ہے. اس نے جہاں پہ ایگری کیا وہاں پہ ٹھیک ہے، اس کو لاک کر دینا. باقی جو بڑے پارٹنرز بیٹھے ہیں وہ آدھے آدھے کرے کھا لیں بس پیسے. زیادہ اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں نے اتنے پرسنٹ کام کیا تھا تو مجھے اتنے پرسنٹیج ملنی چاہیے. ہم اس پہ زیادہ نہیں سوچتے، بس اجتماعی ایک بات کر لیتے ہیں. تو آدھے آدھے کر کے پیسے کھا لینا. انیشیلی 50% لینا، اور اس کے بعد پروجیکٹ فائنل ہونے کے بعد پھر اگلے 50% لینا. ہم ایسا کرتے نہیں ہوتے پروفیشنلی کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد 50% لیں. لیکن اگر آپ میں سے کسی نے کوئی گڑبڑ کر دی اور کلائنٹ خفا ہو گیا تو پھر ہمارے ڈیجیٹل فیولنگ ٹیم کو وہ سنبھالنا پڑے گا. اور پھر جب ہمیں سنبھالنا پڑے گا تو جو اگلی 50% کی پیمنٹ ہے ہم لے لیں گے، کیونکہ پروجیکٹ تو ہم نے سیٹ کر کے دینا ہوگا نا. ایک انسیٹسفائڈ کلائنٹ ہم رکھ نہیں سکتے، ویسے ہی وہ ہو جائے گا، نام خراب ہو جائے گا ہماری کمپنی کا. اور گیم پلان یہ ہے کہ اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے ویب سائٹ نہیں چاہیے، مجھے سوشل میڈیا چاہیے، تو سائن اپ کر لیں. گوگل یہ ہماری جتنی بھی
چل رہی ہیں انٹرنشپس. سوشل میڈیا والے ٹیم لیڈ کو کہہ دیجیے گا کہ وہ آپ کو سوشل میڈیا کے انٹرنس کے گروپ کے اندر آپ کا میسیج فلوٹ کر دے کہ آپ کو سوشل میڈیا وی اے چاہیے ہے تاکہ آپ ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر لیں. تو اس طریقے سے اچھی ٹیمز بنا کے سیلز سٹارٹ کریں. سیلز کیسے ہوں گی؟ گوگل میپ ایکسٹریکٹر. گوگل میپ ایکسٹریکٹر کے اوپر جلدی سے آتے ہیں اور لنک دیا ہوا ہے, ڈاؤن لوڈ کر دیجیے گا. میں نے ابھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے گوگل میپ ایکسٹریکٹر, اور وہ یہ ہے. اور اس کو میں نے یہاں پہ گیا اور ایکسٹینشنز, یہاں پہ ڈیولپر موڈ اگر آن نہ ہوا تو یہ چیز نظر نہیں آئے گی. لوڈ ان پیک, اور یہاں پہ گوگل میپ ایکسٹریکٹر کدھر ہے؟ ڈاؤن لوڈس. میرے پاس ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا. شاید یہ کھل جائے. ہاں کھل گیا. اور گوگل میپ ایکسٹریکٹر تھا, یہاں پر اس کو میں نے پن کر دیا, یہ کھل گیا. یہاں پہ میں نے لائسنس ایکٹیویٹ کیا. لائسنس کہاں پر ہے اس کا؟ لائسنس یہ ہے, اسی فولڈر میں پڑا ہوا تھا. لائسنس لگا لیا اور ایکٹیویٹ ہو گیا. یہاں پہ میں نے لکھا لا فرم, یہاں پہ میں نے لکھا لاہور, کیوں نہیں اسٹارٹ ہوا؟ اوہو یہ تھا. لاہور, اور یہ میں نے اسٹارٹ کر دیا. کچھ نہ کچھ آ جائے. اور لاہور کی RBS لا ایسوسیشن آ گئی. اس کا فون نمبر بھی آ گیا, اور یہ سرچز بھی لانچ کر گیا نیئر می ڈیوائسز پہ. یہ 3-4 آ گئے, 5 آ گئے. اس کو میں یہاں پہ اسٹاپ کرتا ہوں, بس مجھے اتنا ہی چاہیے تھا ڈیٹا. اسکریپ ای میلز, ان کے ای میلز بھی آ گئے ساروں کے لائن میں. یہ واٹس ایپ پہ بھی ہوں گے, ان میں سے کچھ نمبرز کچھ ادھر ہوں گے کچھ ادھر ہوں گے. اور فل ڈیٹیلز آ گئی میرے پاس. اور اس ویب سائٹ پہ اگر میں جاؤں گا تو میرے پاس اس کا کمپلیٹ سوشل میڈیا آ گیا. او ویب سائٹ تو ہے نہیں اس کی, خالی ایک وہ تھا. یہ لاہور والے کو بولنا صحیح کہ اس کے 4,000 لائکس کیوں ہیں اگر سوشل میڈیا کے اوپر کام نہیں تھا. بہت پرانا سوشل میڈیا سے چل رہا ہے. اس کی ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ اس کی ایکسپائر ہو چکی ہے. اب اس بندے کو ہم ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں, اس کے واٹس ایپ پہ بات کر سکتے ہیں, کچھ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب تو آرگینک میتھڈس بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی ہم کہاں کہاں پہ چلے گئے. اور خالی یہاں تک نہیں بلکہ اس کی پوری لائن پڑی ہے. اس کی GMB کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, بات رکھ سکتے ہیں. کنٹرول C کیا اور اس کا گوگل مائی بزنس بھی آنا چاہیے.
یہ اس کی پروفائل آ گئی ہے. موبائل کے اوپر آپ جائیں گے تو شاید یہاں پہ میسیج بھی کر سکتے ہو, آپ کے پاس اتھارٹی ہو, یہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں. ہم نے صرف کال پہ لینا ہے اس کو کہ بھائی ہمارے ساتھ کال پہ بات کرو, یہاں پہ میسیج کر سکتے ہیں اس کو. اور فیس بک کے لیے اگر آپ نے لاہور کے لا یہ لاہور لا کالج ہے, لاہور لا تو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں پر مجھے فار ایگزامپل ایسا فیل ہوتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ جو ایڈوکیٹ ہے نا, یہ بہت کام کا آدمی ہے. مجھے ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ اس کو میں سیل کر سکتا ہوں, اور اس کو میں میسیج بھی کر سکتا ہوں, اور فرینڈ ریکویسٹ بھی سینڈ کر سکتا ہوں, انوائٹ فرینڈ. یہ پتہ نہیں کیا ہے, اس کا پیج ہے, اچھا پروفائل ہے تو پتہ نہیں کیا. لیکن اس طریقے سے میں اس کو میسیج کر سکتا ہوں. نمبر 1 میسیج کر لیں, پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی ہے. اس کے اسٹیپس یہ ہیں کہ پہلے فرینڈ ریکویسٹ بھیجنی ہے. فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے بعد جیسے ہی وہ فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرے تو یہ جیسے مجھے آئی ہوئی ہیں ریکویسٹیں, جب وہ ایکسیپٹ کر لے تو اس کو میسیج بھیجنا ہے. میسیج بھیجنے کے بعد میسنجر کے اوپر میسیج بھیجنے کے بعد پھر اسے کہنا ہے کال پہ آ جاؤ, کال پہ پھر سیلس کال لینی ہے. اس سے پہلے اپنی جو پروفائل ہے, ذاتی پروفائل, اس کو بہت اچھا کرنا ہے. اپنی پروفائل کو پروفیشنل بنانا ہے, اور جتنے بھی فضولیات کی چیزیں ہیں نا نان پروفیشنل, ان ساروں کو ختم کر دینا ہے. یہ ہماری پرسنل پروفائل نہیں ہے, ہماری بزنس پروفائل ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم نے بالکل پروفیشنل بنا دینا ہے. اس کے بعد اسی طریقے سے لنکڈ ان کے اوپر بھی جوائن کریں, لنکڈ ان کے اوپر بھی اپنے گروپس کے اندر بات کریں, لوگوں کو فرینڈز بنائیں, جو بڑی اسامیاں نظر آ رہی ہیں ان کو فرینڈز بنانا اسٹارٹ کریں. اور یہاں پر بھی اپنے بارے وہ سروس کے بارے میں لکھنا اسٹارٹ کر دیں, ادھر بھی کر دیں. کل نیش چینج کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو انفرینڈ کر لیں گے, پھر نئی نیش پہ چل جائیں گے. اب آ گئی گوگل میپ ایکسٹریکٹر, لنکڈ ان, فیس بک آرگینک میتھڈز, گوگل میپ ایکسٹریکٹر کے آرگینک میتھڈز. جب اس کی ویب سائٹ ہوتی ہے تو لاہور اسکول آف لا نہیں, ہینس کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں. چلیں یہی تھی. لاہور, اس کی ایس ای او کتنی زبردست ہوئی ہے. ایجوکیشن نہیں آ رہی ہے.
سارے ایجوکیشن چل رہی ہے. یہ آگے خالد ظفر ایسوسیٹس ٹاپ پہ آیا نا. یہاں پر اس کی ویب سائٹ پہ آئیں, یہاں پہ کانٹیکٹ فارم فل کریں, سبمٹ. ان کے تینوں اس پہ جا کر اپنے اپنے میسیجز ڈراپ کریں. اور یہ خالد ہے, اس کے پرسنل فائل فیس بک پہ بھی جائیں, یہاں پہ بھی اپنے میسیج ڈراپ کریں. اور اسے فون کال پہ لیں. یہ کام بھی چائنیز کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یہ آرگینک طریقے ہیں, جتنا دماغ لڑائیں گے اتنا کام سٹارٹ ہو جائے گا.